عمران سیریز ماکازونگا مکمل ناولز مظہر کلیم ایم اے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی قسط میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت جہاز کے ذریعے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ عمران کی ٹیم کئی حصوں میں بٹ گئی۔ عمران جہاز میں سے الگ ہو گیا، باقی سب ایئرپورٹ پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ عمران جب اپنی چھینی ہوئی چیز لے کر واپس نیو یارک آیا تو اس نے اپنی کہانی امریکی میزبان کو بتائی اور اس سے کہا کہ اس کے ساتھیوں کے لیے پولیس کو ہدایت جاری کر دے اور جلد از جلد ان کی تلاش شروع کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ امریکی میزبان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب اس سے آگے پڑھیں۔ یہ ایک سجایا اور خاصا وسیع و عریض میٹنگ ہال تھا۔ تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ 14 ملکوں کے چار نمائندگان موجود تھے۔ ایک کاؤنٹر پر عمران کے ساتھ جولیا، صفدر اور شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے چہرے پر حماقت کی تہ انتہائی گہری تھی۔ امریکہ کے مسٹر کپل اس میٹنگ کے صدر تھے، چنانچہ افتتاحی تقریر بھی انہوں نے کی۔ حضرات، یہاں ان 14 ملکوں کے نمائندگان موجود ہیں جن کے ملکوں میں ماکازونگا کی تنظیم نے جو حشر برپا کر دیا ہے۔ یہ دہشت انگیز اور تخریب پسند تنظیم ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے تہیہ کیا ہے کہ اس نام نہاد تنظیم سے، جو یقیناً گنڈوں اور قاتلوں پر مشتمل ہے، کسی حالت میں بھی شکست نہیں مانیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر کوششیں کر کے اس کالی اور بھیانک تنظیم کی جڑیں جڑ سے اکھاڑ دی جائیں۔ اس سلسلے میں آپ سب حضرات کو یہاں مل بیٹھنے کی تکلیف دی گئی ہے تاکہ آپ سب مل کر اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد برطانیہ کا نمائندہ ہولی گریپ کھڑا ہوا۔ معزز حضرات، جیسے مسٹر کپل نے آپ سب کے سامنے وضاحت کی ہے، ماکازونگا ایک انتہائی بھیانک تنظیم ہے۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ملک میں بھی ماکازونگا نے تباہی مچائی تھی۔ ہم نے پوری کوششوں کے بعد قدرے قابو پا لیا ہے۔ ہم دراصل اس کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں تھے۔ ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ایشیا کے کسی ملک میں ہے اور یہ تنظیم ایشیائی گنڈوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں دائرہ تحقیق میں شامل کرنا چاہیے۔ ابھی وہ اتنا کہہ پایا تھا کہ جاپان کا نمائندہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب صدر، مسٹر ہولی گریپ نے آپ کے سامنے ابھی جو کچھ کہا ہے، میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ انہوں نے ایشیا پر الزام لگایا ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تنظیم ایشیا کی نہیں، یورپ کی ہے۔ یورپ کے سفید فام ہی اس قسم کے ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس آپس کی لڑائی کی وجہ سے سارے حال میں افراتفری مچ گئی۔ میٹنگ ایشیا اور یورپ دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ہر شخص اپنے آپ کو بری الزامہ قرار دے رہا تھا کہ صاحب صدر نے مزید بجائی۔ جب لوگ ذرا خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے مسٹر ہولی گریپ نے ہمارے ایشیا کے معزز نمائندوں پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا کر رجحان کی نشاندہی نہیں کی۔ ہم سب یہاں برابر میں ہیں۔ ہمیں بجائے آپس میں لڑنے کے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس بٹوارے سے ماکازونگا کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات اس علاقائی تعصب کی سطح سے بلند ہو کر کوئی ٹھوس پروگرام بنائیں۔ میں ایشیا کے معزز ملک کے معزز نمائندے مسٹر عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں ایوان کو کوئی معلومات بہم پہنچائیں گے۔ سب کی نظریں عمران کی طرف اٹھ گئیں، لیکن عمران اسی طرح سر جھکائے میز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہونے لگی۔ جولیا کا چہرہ ندامت سے سرخ پڑتا گیا، لیکن عمران کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر صفدر نے اس کے پہلو میں چٹکی بھری اور عمران یکدم ایسے اچھل پڑا جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اب تو حال میں دبے دبے کہکے بلند ہونے لگے۔ کیا بات ہے، یہ سب لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ عمران نے عجیب نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے صفدر سے پوچھے۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ چچ چچ، برا ہوا۔ یہ کہہ کر عمران نے اپنا سر پھر میز پر جھکا لیا۔ عمران صاحب، میں نے آپ سے کچھ عرض کی ہے۔ آخر مسٹر کپل کو دوبارہ بولنا پڑا۔ عمران نے یکدم چونکتے ہوئے کہا، کیا عرض کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کے متعلق اپنے خیالات پیش کریں۔ معاف کیجیے، میں کسی ہوٹل کا ویٹر نہیں کہ لوگوں کو چیزیں پیش کرتا پھروں، عمران نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ اور مسٹر کپل اور دوسرے مندوبین ایک دوسرے کی طرف سے اس طرح دیکھنے لگے جیسے یا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا عمران کا۔ مسٹر عمران، یہ ہمارے ملک کے وقار کا سوال ہے۔ آپ مذاق چھوڑ دیں، یہ انتہائی سنجیدہ میٹنگ ہے۔ آخر کیپٹن شکیل نے اسے سمجھایا۔ اچھا، اگر تم کہتے ہو تو میں سنجیدہ ہو جاتا ہوں، عمران نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم تو آپ کی طرف سے بات کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بری بات ہے انتظار کرنا۔ انتظار صرف صنف نازک کا کیا جاتا ہے مسٹر کپل۔ عمران، ایکسٹرو سے تمہاری شکایت کروں گی، جولیا نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ ارے تو کیا میں اسے کہہ دیتا ہوں؟ یہ کہہ کر عمران نے یکدم جیب سے پستول نکال لیا اور نالی کا رخ صاحب صدر مسٹر کپل کی طرف کر دیا۔ ہینڈز اپ مسٹر کپل، خبردار اگر حرکت کی تو۔ سارا حال یکدم ہکا بکا رہ گیا۔ سب سر سیما ہو کر اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جولیا اور صفدر بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔
لیکن کیپٹن شکیل کے پستول کا رخ بھی مسٹر کپل کی طرف ہو گیا۔ مسٹر عمران، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ میری توہین ہے، میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ برداشت کریں یا نہ کریں، آپ غلط حرکت نہ کریں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل، تم مسٹر کپل کی تلاشی لو اور دیکھو، جس صاحب نے بھی مداخلت کی میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ کیپٹن شکیل مسٹر کپل کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس نے مسٹر کپل کی جیب سے ایک چھوٹا سا سیاہ باکس، ایک ریوالور نکال لیا۔ سیاہ باکس کو دیکھتے ہی مسٹر کپل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل کے ریوالور سے ایک شعلہ لپکا اور مسٹر کپل کے عین دل پر سوراخ ہو گیا۔ مسٹر کپل فرش پر گر پڑے۔ اب عمران نے تمام مندوبین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب حضرات اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں، میں ابھی اس معاملے کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن ایک بار پھر میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر عمران نے جولیا اور صفدر کو حکم دیا کہ وہ ریوالور لے کر مختلف کونوں میں جائیں اور سب پر نظر رکھیں، جو بھی مشتبہ حرکت کرے فوراً اسے گولی مار دیں۔ تمام مندوبین گمسم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے زرد تھے، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حضرات، آپ سب کی حیرت بجا ہے، لیکن یہ مسٹر کپل اصلی مسٹر کپل نہیں۔ عمران کے اس انکشاف نے سب کو اور بھی بوکھلا دیا۔ وہاں حال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سنیے حضرات، آپ کو ثبوت چاہیے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس نے ایک سیکورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امونیا کی بوتل لاؤ۔ گارڈ چند لمحے بعد امونیا کی بوتل لے آیا۔ کیپٹن شکیل، امونیا کی بوتل سے مسٹر کپل کا منہ دھو ڈالو۔ کیپٹن شکیل نے امونیا سے مردہ مسٹر کپل کا منہ دھونا شروع کر دیا۔ میک اپ اترنا شروع ہو گیا۔ اب مسٹر کپل کے بجائے ایک اور شخص کا چہرہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے حضرات، آپ سب نے ملاحظہ فرما لیا، یہ مسٹر کپل نہیں۔ آپ کو ان پر شک کیسے ہوا؟ انڈونیشی مندوبین نے عمران سے سوال کیا۔ صبر کریں، میں سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں عمران نے سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ میں عمران کو تفصیل سے بتایا۔ تو حضرات، جب میں مسٹر کپل کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ مسٹر کپل مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکے۔ اس کے بعد میرے کندھے پر لٹکے ہوئے کیمرے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس سے میں کچھ کھٹک گیا، کیونکہ اگر وہ اصل مسٹر کپل ہوتے تو انہیں میرے اس واقعے کا کیسے علم ہو گیا؟ اس کے علاوہ آج میٹنگ کے دوران ان کا ہاتھ بار بار جیب میں جا رہا تھا، اور مسٹر کپل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بات کرتے وقت ہمیشہ اپنے بائیں کان کو مروڑتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ اس مسٹر کپل نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ یاد نہیں رہا کہ مسٹر کپل بائیں کان مروڑتے تھے یا بھول کر دائیں کان۔ یہ بھول کر دائیں کان کی لوب بار بار مروڑ رہے تھے۔ چنانچہ میں کافی دیر سے ان کی حرکات چیک کر رہا تھا۔ آخر مجھے یقین ہوا، اور اس کا نتیجہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ماکازونگا کا کوئی ایجنٹ ہے۔ اصلی مسٹر کپل کہاں گیا، اس کا پتہ چلانا امریکی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر کسی اور کو صدر چن لیں تاکہ میٹنگ کی کارروائی چلتی رہے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور ہم نے کام زیادہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمران اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ حال میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے چہروں پر عمران کے لیے تحسین آمیز آثار تھے، اور جولیا اور صفدر بیچارے اپنے رویے پر شرمندہ تھے۔ عمران بہرحال عمران تھا۔ سب ممبروں نے متفقہ طور پر روسی مندوب ایبلین براڈے کو صدر چن لیا، اور میٹنگ کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ ایبلین براڈے نے صدر بنتے ہی عمران کو مخاطب کیا۔ عمران صاحب، اب سب کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ برائے مہربانی ہمیں اس کیمرہ کے متعلق کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں اس کی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ عمران نے کھڑے ہو کر وہ کیمرہ کاندھے سے اتارا، اس کے کور کو کھولا اور اس میں سے ایک عجیب ساخت کی مشین نکل آئی، جو بظاہر تو کیمرہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی ساخت انتہائی پیچیدہ تھی۔ عمران نے ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرات، یہ مشین جو بظاہر کیمرہ نظر آ رہی ہے، ایک انتہائی خطرناک مشین ہے جسے مجرموں نے بارہا استعمال کیا۔ جب میں نے اپنے ملک میں ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا تو میں اس مشین کو اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو آپ ہائی پاور ٹرانسمیٹر سمجھ لیجیے۔ اسے صحیح طریقے سے آپریٹ کر کے آپ دنیا کے ہر ریڈیو پر گڑبڑ مچا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی آواز اس ٹرانسمیٹر سے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اس قسم کی مشین سے ماکازونگا نے دنیا کی تمام نشریات جم کر دی تھی۔ یہ سائنس کا ایک نادر شاہکار ہے۔ اس میں ایک انتہائی پیچیدہ نظام کام کر رہا تھا، جو کام بڑی بڑی مشینیں بخوبی انجام نہیں دے سکتیں، اسے یہ ہلکی پھلکی سی مشین بآسانی انجام دے لیتی ہے، اور پھر اسے جہاں چاہیں جب چاہیں آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پتہ چلانا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ جب تک آپ تحقیق کریں گے یہ مشین اس جگہ سے سینکڑوں میل دور جا چکی ہوگی۔ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کیا آپ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ جرمنی کے مندوب نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے 10 دن تک اس پر تحقیقات کی ہیں، اور اب میں اسے بخوبی آپریٹ کر سکتا ہوں۔ جاپانی مندوب نے کھڑے ہو کر عمران سے سوال کیا،
کیا یہ کہ ٹھیک ہے یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ہمارے قبضے میں آ جانا نیک فعل ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس قسم کے دیگر سیٹ ابھی تک ماخذ زونگا کے قبضے میں ہوں، چنانچہ اس صورت میں یہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس میں میری تحقیقات کے مطابق ایسا نظام موجود ہے کہ اگر اس قسم کے دیگر سیٹ سے اگر کوئی کال نشر کی جائے تو ہم اس کا محلے کو بخوبی پتہ چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں اس پر جب ایک کال نشر کی گئی تو میں اس وقت مشین پر کام کر رہا تھا، میں نے اس سے اس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا کہ ہیڈ کوارٹر کا پتہ۔ سب چونک اٹھے۔ جی ہاں، میں نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ سب ممبران ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سب اشتیاق بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی تحسین کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند یورپین ممبروں کے چہروں پر خجالت کے اثرات بھی صاف معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ مشرق کو ہمیشہ نکما اور کن ذہن سمجھتے آ رہے تھے، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ مشرق ان سے بازی لے جا رہا تھا۔ صفدر اور جولیا کی گردن فخر سے اکڑتی چلی جا رہی تھی، اور جولیا تو عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس میں بے پناہ پیار ظاہر ہوتا تھا، لیکن کیپٹن شکیل ویسے کا ویسے سپاٹ کا سپاٹ بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی سے عجیب خبر یا انکشاف اس کے لیے نیا نہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ عمران صاحب ذرا جلدی بتائیے، ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، کیونکہ اب ہم اپنے اشتیاق پر قابو نہیں پا سکتے۔ ملیشیا کے نمائندے نے کہا، ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر براعظم افریقہ کے جنگلوں میں کسی جگہ واقع ہے۔ عمران نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ افریقہ میں؟ تقریباً سب ممبروں کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس بھیانک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے؟ صدر نے پوچھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مشین آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اسے آپریٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا کہ یہ کہہ کر عمران نے اس مشین کا ایک سوئچ کو دبایا۔ فوراً مشین میں مختلف چھوٹے چھوٹے رنگین بلب جل اٹھے۔ عمران نے ایک بٹن کو پش کیا تو ایک ہلکی ہلکی آواز اس میں سے نکلنے لگی۔ سب لوگ غور سے اس آواز کو سن رہے تھے۔ کوئی شخص دوسرے کو ہدایت دے رہا تھا کہ فرازار قبیلے کو فوراً ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آواز آنی بند ہو گئی اور عمران نے ایک سوئچ دبا کر مشین بند کر دی۔ لیکن اس میں تو کہیں افریقہ کا ذکر نہیں آیا۔ برطانیہ کے ہولی گریپ نے فوراً اعتراض کیا۔ معاف کیجیے گا مسٹر چولی گریپ، میرا نام چولی گریپ نہیں بلکہ میرا نام ہولی گریپ ہے۔ صفدر اور شکیل چولی گریپ کے لفظ پر پوری طرح مسکرا پڑے۔ ایک بار پھر معاف کیجیے مسٹر ہولی گریپ، مجھے نام سے مطلب نہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو اس میٹنگ میں بھیجا کس نے ہے؟ کیا مطلب؟ ہولی گریپ سٹپٹا گیا۔ میں نے گریک میں گفتگو نہیں کی کہ جو آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اسکاٹ یارڈ اپنے کسی قابل و ذہین آدمی کو بھیجے گا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ہولی گریپ پھٹ پڑا۔ اوہو، بری بات، آپ غصے میں آ رہے ہیں۔ بات یوں ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے دوران جو ٹرانسمیٹ ہو رہی ہے لفظ فرازار قبیلہ سنا ہوگا۔ فرازار قبیلہ دراصل افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے۔ یہ کہہ کر عمران بیٹھ گیا۔ حال میں اس انکشاف پر تبصرے ہونے لگے اور عمران جولیا سے مخاطب ہو کر بولا، اب تو خوش ہو، اور جولیا مسکرانے لگی۔ آخر کار صدر نے سب ممبروں کو مخاطب کر کے کہا، حضرات، عمران صاحب کے اس انکشاف سے اب آپ لوگوں کو یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی ترتیب دی جائے جس میں سب ملکوں کے جاسوس ہوں اور عمران صاحب کی قیادت میں جا کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیں۔ سب نے تائید میں ہاتھ اٹھائے۔ لیکن عمران نے افریقہ جانے سے یکسر انکار کر دیا۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ چند مجبوریوں کی وجہ سے میں افریقہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ کام آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا۔ صفدر اور جولیا حیران رہ گئے، لیکن کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس میں بھی عمران کی غرض پوشیدہ ہوگی۔ کافی اصرار کے باوجود عمران نہیں مانا۔ باقی ملکوں کے چیدہ جاسوسوں پر مشتمل ایک پارٹی ترتیب دی گئی اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ جولیا آج بہت عرصے بعد خوش تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ آج ایک بار پھر ساحل سمندر پر تفریح کر رہی تھی۔ سیکرٹ سروس میں آنے کے بعد تفریح کے بہت کم مواقع پیش آئے تھے، کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا کہ تفریح کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور کل سب نے اپنے وطن واپس روانہ ہونا تھا۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود جولیا صفدر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ وہ محتاط رہیں،
کیونکہ ماکازونگا کے ایجنٹ یہاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن جولیا نہ مانی۔ آخرکار عمران کو ہار ماننا پڑی اور جولیا صفدر کو لے کر چلی گئی۔ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ ایک دوست کو ملنے چلا گیا۔ جولیا ساحل سمندر پر ہر فکر سے آزاد خوب اچھل کود کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد صفدر اور جولیا ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور تک نکل گئے۔ یہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ صفدر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا نظارہ کرنے لگا، جبکہ جولیا ٹہلتے ٹہلتے اور آگے نکل گئی اور ایک چران کے پیچھے صفدر کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی اور صفدر جولیا کے متعلق سوچنے لگا، جو اپنا ملک چھوڑ کر اب اس کے ملک کے ایک اہم عہدے پر فائز تھی۔ صفدر کو اس کی دلیری اور ذہانت پر اعتماد تھا، حالانکہ وہ سوئس تھی لیکن اب اس کے ملک کی باشندہ تھی۔ اب صفدر کا وطن ہی اس کا وطن تھا اور اس کو اپنے نئے وطن سے اس طرح محبت تھی جس طرح صفدر کو اس چیز میں نہ پہلے کسی قسم کا شک تھا اور نہ اب ہے۔ سب اس کی حب الوطنی کے دلدار تھے۔ اکثر کے ساتھیوں میں وہ قابل اعتماد ساتھی گنی جاتی تھی۔ ابھی اس کی سوچ اور خیالات کی وادیوں میں سر پر دوڑ رہی تھی کہ ایک چیخ نے اسے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ نہ سمجھا، لیکن اچانک دوسری چیخ بلند ہوئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ چیخیں جولیا کی ہیں۔ وہ تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بھاگا۔ فاصلہ کافی تھا لیکن صفدر نے انتہائی تیزی سے اسے عبور کر لیا۔ ٹیلے پر چڑھتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عربی لباس پہنے شخص، جو شکل سے بھی بدو ہی نظر آ رہا تھا، جولیا کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنے کشاکش ساحل کے پاس کھڑی ایک لانچ کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور جولیا بھرپور جدوجہد کر رہی تھی، لیکن وہ بدو انتہائی طاقتور تھا۔ صفدر کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ جولیا کو لانچ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر نے ریوالور نکال کر فائر کر دیا، لیکن شاید گھبراہٹ اور بخلاہٹ میں نشانہ خطا ہو گیا اور لانچ تیزی سے سمندر میں دھر پڑی۔ صفدر آندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا لیکن جلد ہی لانچ پستول کی رینج سے باہر نکل گئی۔ اب صفدر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن آس پاس اور کوئی لانچ نہ تھی۔ کچھ دیر بعد میں لانچ نظروں سے غائب ہو گئی اور صفدر حالت ملتا رہ گیا۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماکازونگا کے ایجنٹ اتنی دلیری سے جولیا کو لے اڑیں گے۔ اب صفدر کے پاس سوائے عمران کو رپورٹ دینے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ صفدر نے جیسے ہی جولیا کے اغوا کی خبر سنائی، عمران بوکھلا گیا۔ وہ کیپٹن شکیل اور صفدر کو لے کر سیدھا ساحل سمندر پر پہنچا۔ وہاں ادھر ادھر کافی تحقیقات کی گئی لیکن اس پراسرار بدو اور لانچ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ عمران نے مقامی CID اور پولیس کو اطلاع دی اور تمام نیو یارک کی پولیس میں اس اغوا کی خبر سے تہلکہ مچ گیا۔ کیونکہ مندوبین کی حفاظت ان کے وقار کا سوال تھا، تمام نیو یارک کی ناکہ بندی کر لی گئی۔ ریڈیو سے تمام شہریوں کو بھی مطلع کر دیا گیا۔ جولیا کا حلیہ بھی نشر کیا گیا، اگر کسی بھی شہری کو اس کا پتہ ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دے۔ لیکن اتنی بھرپور تگوداد کے باوجود بھی جولیا کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ رات کو جب عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل مایوس اور دل گرفتہ ہوٹل واپس پہنچے تو کاؤنٹر کلرک نے انہیں لفافہ دیا۔ یہ آپ کے نام ہے، کاؤنٹر کلرک نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے لفافہ لے کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لفافہ دستی بھیجا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ کون دے گیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ دوپہر کو ایک نوجوان شخص دے گیا تھا کہ مسٹر عمران جب بھی آئیں انہیں پہنچا دیا جائے۔ عمران نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا اور اس میں موجود رکا پڑھنے لگا۔ مسخرے عمران، تمہاری ساتھی جولیا ہمارے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اسے بطور یرغمال بنا رکھا ہے تاکہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے خلاف کوئی کام نہ کریں، ورنہ مس جولیا کو قتل کر کے اس کی لاش تمہارے پاس بھیج دی جائے گی۔ یہ کارروائی صرف حفظ ما تقدم کے طور پر کی گئی ہے، ورنہ ماکازونگا کا تم جیسے مچھر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ماکازونگا عظیم قوت ہے۔ عمران نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور پھر خط صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ شام کی فلائٹ سے وہ تینوں وطن واپس جا رہے تھے۔ سر رحمان نے برقی گھنٹی کا بٹن زور سے دبایا۔ باہر برآمدے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی اور فوراً ایک باوردی چپڑاسی حاضر ہوا۔ سپرنٹنڈنٹ فیاض کو سلام کہہ لو۔ تھوڑی دیر بعد سپرنٹنڈنٹ فیاض کیب ٹھیک کرتا ہوا سر عبد الرحمان کے دفتر میں پہنچ گیا اور جا کر سلام کیا۔ بیٹھو، عبد الرحمان صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیاض چپکے سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران آج کل کیا کر رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب، فیاض نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں اس کی رہائش گاہ کا پتہ ہے؟ سر عبد الرحمان نے غور سے فیاض کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سر عبد الرحمان کو فیاض اور عمران کے تعلقات کا بخوبی علم ہے۔ اور پھر سر عبد الرحمان صاحب فیاض سے عمران کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ سر عبد الرحمان فیاض کے حرف کو بھانپ گئے۔ فوراً کہنے لگے، میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل مسٹر عمران کی رہائش گاہ کہاں ہے؟
وہیں اپنے فلیٹ میں جناب۔ اچھا تو دیکھو میں اسپیشل وارنٹ جاری کر رہا ہوں، تم ہر حالت میں عمران کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ عمران کو اور فیاض کو حیرت کا ایک اور شدید دھچکا لگا۔ ہاں عمران کو، اور کیا تمہارے باپ کو؟ سر عبد الرحمن کو غصہ آ گیا اور فیاض حیرت سے ہونٹ کاٹتا رہ گیا، کیونکہ سر رحمان نے آج پہلی بار ایک غیر حاضر بات منہ سے نکالی تھی۔ آج تک ان کے منہ سے اس قسم کا کوئی کلمہ نہیں سنا تھا۔ یہ لو وارنٹ گرفتاری، اور مجھے گرفتاری کے متعلق فوراً رپورٹ کرو۔ اس کی گرفتاری ہر حالت میں ضروری ہے، سر عبد الرحمن نے وارنٹ دیتے ہوئے کہا۔ اور فیاض وارنٹ لے کر حیران و پریشان کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے وہ حیرانی کے عالم میں برآمدے میں کھڑا وارنٹ کو دیکھتا رہا، پھر حیرت پر جوش آ گیا۔ آج قسمت نے اسے ایک سنہری موقع دیا ہے۔ اس کی مدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ عمران کو کسی طرح نیچا دکھائے۔ یہ لمحہ اسے اس کاغذ کے پرزے نے بخش دیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے وارنٹ کو اچھی طرح پڑھا تھا۔ وارنٹ پر سیکرٹری وزارت دفاع کے دستخط تھے۔ اب عمران کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے عمران کو فلیٹ پر ٹیلی فون کیا۔ وہاں سے اسے سلیمان نے بتایا کہ صاحب باہر چلے گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج کل عمران ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب روانہ ہو گیا۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کے وسیع و عریض ہال میں عمران کیپٹن شکیل اور صفدر کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا کہکے لگا رہا تھا۔ اس کی احمقانہ حرکتیں تمام ہال کو ہنسنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کے چہرے پر ندامت سے سرخ پڑ جاتے تھے۔ اچانک فیاض 4 سپاہیوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چاروں طرف دیکھا۔ اسے کونے میں عمران میز پر اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا نظر آیا۔ عمران کو دیکھ کر فیاض کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے جیسے ہی فیاض کو 4 سپاہیوں سمیت ہال میں داخل ہوتے دیکھا، وہ کھٹک گیا کہ آج ضرور کوئی خاص بات ہے، اور جب وہ عمران کی طرف بڑھنے لگا تو عمران بلند آواز میں جلالتو جلالتو کا ورد کرنے لگا۔ سب لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے، لیکن فیاض کے چہرے پر کرختگی کے آثار ابھر آئے۔ وہ عمران کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ عمران باقاعدہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہو سپر، مزاج تو اچھے ہیں۔ عمران، تم نے آج تک میرا مذاق اڑایا ہے، لیکن میں آج تم سے سب بدلے چکا لوں گا۔ فیاض نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آج تو بہت ناراض نظر آتے ہو۔ عمران نے فیاض کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عمران، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، یہ وارنٹ ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہو یار، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میرے دوست؟ لیکن فیاض نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ساتھ آئے ہوئے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے گرفتار کر لو۔ سپاہی عمران کی طرف بڑھا۔ اب عمران کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی۔ اس نے غور سے فیاض کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، تمہیں کس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا ہے؟ عمران نے سپاہی کو ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، سر رحمان نے۔ فیاض نے سنجیدگی سے کہا، والد صاحب نے۔ آخر کیوں؟ دوستو، ناول مکھدونگا کی اگلی قسط ہفتے کو آپ کو پڑھنے کے ملے گی، صرف اور صرف اردو ادب 23 پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اردو ادب 23 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔